السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے ہجرت کے بعد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے حالات کو سدھارنے کی تدبیروں کے متعلق سنا تھا، اور ہم نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان مدینہ آنے کے باوجود بہت زیادہ امن و امان میں نہیں رہیں گے، کیونکہ مکہ والے ان مسلمانوں کے وہاں سے چلے آنے کی وجہ سے بے حد زیادہ حقد، بغض اور غصے میں تھے، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر ہی جڑ سے ختم کر دیں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے۔ اور سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں ان سے فرار پا کے امن و امان کی زندگی گزارنے لگے ہیں، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کہ ابھی اسلام بھی ظاہر نہیں کیا تھا جس نے، اور شرک پر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ انصار کا سردار تھا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے اور اس کے حکم کے تابع ہو جاتے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے آ جانے کے بعد اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بادشاہت اور اس کی سرداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جاتی رہی ہے۔ کفار مکہ نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو خطوط لکھنے شروع کیے، جس میں بالکل فیصلہ کن لہجے میں یہ بات لکھی ہوتی تھی کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی، اور ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ اس کو جنگ کر کے نکالو گے یا مدینہ سے کسی طرح بھی باہر کر دو گے، یا اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ تم پر حملہ ور ہوں گے اور تم میں سے جنگجو لوگوں کو مار دیں گے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔ جب مکہ والوں کے یہ خطاب، یہ خطوط عبداللہ ابن ابی کے پاس پہنچے تو اس نے چاہا کہ مکہ والے مشرکین کا حکم بجا لائے، اور اس کو یہ ڈر لاحق تھا کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو مکہ والے پورے اہل مدینہ کو تہس نہس کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنے خطوط میں دھمکی دی تھی۔ عبدالرحمن ابن کعب کہتے ہیں کہ جب یہ خطوط عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ قریش کی دھمکیاں تم کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں، اور تمہارا ہر اقدام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم خود اپنے خلاف نہ تدبیریں کر بیٹھو، تمہاری تدبیریں خود تمہارے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ اپنے ہی قبیلے کو، لوگوں کو، اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کرو؟ جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھٹکار سنی تو تتر بتر ہو گئے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی جنگ کے ارادے سے رک گیا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھی بھی ہم سے دور چھٹ گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا ابھی ذہن شرپسندی سے باز نہیں آیا تھا، وہ قریش کے ساتھ اندر اندر ہمدردی رکھتا تھا۔ کوئی بھی موقع ملتا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا تو وہ کفار اور یہود کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ فیصلے اور تدبیریں تھیں
جو اس برائی کی آگ کو جب جب یہ سر اٹھاتی ٹھنڈی کر دیتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس برے ارادے سے باز رکھنے کے لیے ہر اقدام کیا۔ اسی درمیان یہ معاملہ پیش آیا کہ سعد ابن معاذ مکہ عمرہ کے نیت سے گئے اور امیہ ابن خلف کے یہاں مہمان ہوئے۔ امیہ سے انہوں نے کہا کہ کسی سناٹی پہاڑ کا انتخاب کرو، میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو دن چڑھے جب سناٹا ہوتا تھا، دوپہر کے وقت وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے نکلا امیہ ابن خلف، تو دونوں سے ابو جہل کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ان کو ابو امیہ ابن خلف کو مخاطب کر کے کہتا ہے تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ سعد ابن معاذ ہیں؟ تو کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم مکہ میں امن و امان کے ساتھ طواف کر سکتے ہو، جبکہ تم لوگوں نے بے دین لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ان کی مدد کر لو گے اور ان کو اپنے یہاں پناہ دے لو گے۔ سنو، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر تم ابو صفوان یعنی امیہ ابن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو صحیح سالم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر کے نہ جا سکتے۔ سعد ابن معاذ بھی اسی کے لہجے میں جواب دیتے ہیں بلند آواز کر کے، سن لو، قسم اللہ کی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے اس کام سے روکا تو میں اس سے بھی شدید تکلیف تم کو دوں گا۔ میں تم لوگوں پر مدینہ کا راستہ روک دوں گا، جس راستے سے تم لوگ مدینہ ہو کے گزر کے اور مدینہ سے آگے تجارت کے لیے جاتے ہو، میں وہ راستہ تم پر روک دوں گا۔ اور اس طرح ابو جہل اپنے غصے سے باز آ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قریش لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو دھمکانے سے باز نہیں آتے، وہ مسلمانوں کے پاس برابر پیغام بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم ہم سے مدینہ بھاگ کر کے محفوظ ہو گئے ہو، ہم جلد ہی تمہارے پاس آئیں گے، تم کو جڑ سے ختم کر دیں گے اور تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری ہری کھیتیاں وغیرہ سب جلا ڈالیں گے۔ اور قریش کی یہ کوری دھمکیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر محقق ہو چکی تھی کہ قریش برابر چالیں چل رہے ہیں اور ان کا ارادہ بہت برا ہے، اسی لیے وہ رات بھر جاگ کر پہرے داری کرتے تھے یا اپنے صحابہ کی چوکیداری میں سوتے تھے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد پہرہ داری کرتے تھے اور ایک رات پہرہ داری کر رہے تھے کہ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کوئی میرے صحابہ میں سے نیک انسان آ کر کے مجھے آج کی رات پہرا دیتا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے کھنکھنانے کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب آیا کہ سعد ابن ابی وقاص ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف پیدا ہوا تو میں آیا ہوں تاکہ آپ کی پہرہ داری کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور سو گئے۔ اور یہ ایک دو رات کا معاملہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کی جاتی، بلکہ ایک مستقل معمول بن گیا تھا۔ حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کی جاتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، یہ نازل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اپنے سر کو اپنے حجرے سے باہر نکال کر کے اعلان کیا کہ لوگوں چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اتار دیا ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ اور یہ خطرہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ
تمام مسلمانوں کو یہ خطرہ درپیش تھا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو پناہ دے دی تو سارے قریش اور کفار، سارے عرب ایک جان ہو کر کے ان کے دشمن بن گئے۔ وہ لوگ ہتھیار لے کر کے ہی سوتے تھے اور ہتھیار ساتھ رکھے ہوئے ہی ان کی صبح ہوتی تھی۔ انہی حالات میں جو کہ اتنے خطرناک تھے کہ ہر وقت جان کی بنی رہتی تھی اور مسلمانوں کے معاشرے کو ہی دھمکیاں مل رہی تھیں، اور جو اس بات کا واضح اشارہ تھی کہ قریش اپنی دھمکیوں سے اور اپنے غصے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور اپنی سرکشی سے کسی حال میں باز نہیں آنے والے ہیں، اللہ نے مسلمانوں پر جنگ کی اجازت، قتال کی اجازت والی آیت نازل فرمائی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں سے برابر جنگ کی جا رہی ہے اللہ ان کے لیے قتال کی اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کی یہ رہنمائی کرتی ہے کہ چونکہ وہ مظلوم ہیں، اللہ کے دین کے قیام کے لیے وہ لوگ اپنے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، اگرچہ زمانہ نزول کے متعلق تحدید سے کوئی بات نہیں مذکور ہے، لیکن اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عملی اقدامات کیے۔ سب سے پہلا اس کا طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کفار کا جو راستہ ہے مکہ سے مدینہ اور اس کے آگے، اور اسی طرح مکہ اور مدینہ آنے والے تمام راستے اور ان پر بسنے والے قبائل کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا جائے، ان سے معاہدے کیا جائیں، ان کی خبر گیری کی جائے اور ان راستوں پر اپنا قبضہ اور اپنا غلبہ قائم کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے اختیار کیے۔ پہلا یہ کہ ان تمام قبائل کے ساتھ جو ان راستوں پر تھے دوستی کے معاہدے کیے کہ ہم آپ کے اوپر کسی طرح کی سرکشی نہیں کریں گے، اور جو لوگ اس راستے پر آتے جاتے ہیں اور مدینہ اور ان علاقوں کے درمیان جو آبادیاں ہیں ہم اس پر کسی طرح کی سرکشی نہیں کریں گے، ایسے ہی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے مدینہ کے قبیلوں اور یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور مدینہ سے 3 مرحلوں کے فاصلے پر قبیلے جو ہے نا آباد تھا، اس کے ساتھ بھی دوستانہ سمجھوتا کیا، معاہدہ کیا، اور اس کے بعد کچھ جنگی نقل و حرکتیں شروع ہوئی پہرے داری کے طور پر کہ ان راستوں کی حفاظت اور نگرانی ہوتی رہے۔ اور دوسرا خطہ، دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا کہ برابر ان راستوں پر جنگی ٹکڑیاں بھیجتے رہے جو ان راستوں کی پہرہ داری کرتی رہیں اور ان راستوں کے حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتی رہیں۔ ان دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبوں کو عملی جامہ پہلانے کے لیے قتال اور لڑائی کا حکم نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے جنگی نقل و حرکت باقاعدہ شروع کی، اور پہرے داری کی ٹکڑیاں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا نکلتی تھی مدینہ کے اطراف میں۔ اس سے جو مقصد تھا وہ یہ کہ حالات سے باخبر رہا جائے اور مدینہ کی طرف آنے جانے والے راستوں کا حال بھی معلوم کیا جائے، اسی طرح سے مدینہ سے مکہ جانے والے راستوں کے بارے میں بھی خبر رکھی جائے اور ان راستوں کی بھی نگرانی چوکیداری ہوتی رہے۔ تمام وہ قبائل جو ان راستوں پر اور ان علاقوں میں آباد تھے ان کے ساتھ بھی دوستانہ معاہدے کیے، یہ اس بات کے لیے کہ مشرکین مکہ کو اور مشرکین مدینہ اور مدینہ کے یہود اور ان بدو قبیلوں کو جو ان علاقوں میں آ کر کے ٹھہرتے تھے
اس بات کا اعلان تھا ان کے درمیان کہ مسلمان اب پہلے جیسے کمزور نہیں بچے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی پرانی کمزوری سے نجات پا کر قوت اور طاقت حاصل کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کو اس کی جلد بازی اور ناسمجھی کے انجام سے ڈرانا بھی مقصود تھا، تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اس دشمنی سے بھی جو اس کے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف ابال کھاتی رہتی تھی۔ شاید اس طرح سے وہ لوگ معاملے کی ہولناکی کا اندازہ کریں اور مسلمانوں کے خلاف اپنی شر انگیزی سے باز آئیں، اور اگر ان کو مناسب لگے تو سلامتی کا اور امن کا معاہدہ کریں اور مسلمانوں سے لڑائی جھگڑے کا ارادہ ترک کر دیں، جو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں گھس کر ان کو جڑ سے خاتمے تک پہنچا دیں گے اور اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روک دیں گے، کمزوروں کو ستائیں گے جو مکہ میں تھے جس طرح سے ان کو ستاتے تھے، اور ان پہرے داریوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہ آزادی بھی نصیب کرنی تھی جو اللہ کے دین کی دعوت جزیرہ عرب کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے ضروری تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ کفار کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے غزوے اور سریے رونما ہونے لگتے ہیں اور واقع ہونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ موقع آ جاتا ہے جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا، جس کو تاریخ جنگ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم ان چھوٹے چھوٹے سریوں کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز غزوہ بدر کی بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔